یعنی قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں بی بی کی سیرت اور حیات کے ایک ایک لمحے کی، لیکن جہاں آپ رحمت ہیں، نعمت ہیں اور توحید کی شاہدہ ہیں، جہاں اتنی رحم دل ہیں کہ یتیم، مفلس اور قیدی کو کھانا کھلاتی ہیں، جہاں اپنی چادر کو گرمی رکھ کر فقیروں کو کھانا کھلا دیتی ہیں، جہاں فقیر کی آواز پر شادی کے دوسرے دن شادی کا جوڑا دے کر اپنا پرانا جوڑا پہن کر فقیر کو دے دیتی ہیں، جہاں ہاتھ کے کنگن اور گھر کے پردے اور گلے کا گلوبند سخاوت کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سائل کبھی خالی ہاتھ اس گھر سے نہیں جاتا، جہاں اتنی رحم دل ہیں، جہاں امت پر اتنی مہربان ہیں کہ میں ان کی مہربانیوں اور امت پر ان کے کرم کا کیا کیا ذکر کروں۔ اہل سنت مورخ ہیں سائم علی چشتی صاحب، فیصل آباد کے اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر، اور ایک کتاب لکھی بی بی پر جس کا نام البتول ہے۔ اس کتاب میں ایک باب قائم کیا، اس میں سے ایک حصہ، ایک صفحہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ انہوں نے کس شان کے ساتھ یہ سطریں لکھی ہیں، اور مجھے حیران انہوں نے کیا ہے ہمیشہ، اور حیرانی میری بڑھ جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ پیغمبر اسلام کی صورت سے جلال ظاہر ہوتا تو اصحاب چونکہ مزاج کو جانتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو لے کر پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن جب صورت پر جلال طاری ہو جاتا تو سب ڈرنے لگتے تھے اور کانپنے لگتے تھے اور اپنی ضرورتیں پیش نہیں کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ اس وقت پیغمبر جلال میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جھڑک دیں یا ڈانٹ دیں، ایک خوف ستاری ہو جاتا تھا۔ اس لیے اگر بہت زیادہ ضرورت مند تھے تو پھر یہ کرتے تھے کہ ضرورت بھی تھی، پریشانی بھی تھی، اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر سے کچھ مانگ سکیں، کچھ کہہ سکیں۔ تو سائم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر صحابی پھر بی بی سیدہ کے دروازے پہ جاتا اور جا کر کہتا ہم کو یہ ضرورت ہے، آپ اپنے بابا سے سفارش کر دیجئے۔ بی بی اس کی سفارش کر دیتی تھیں اور پیغمبر اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتے تھے بی بی کے کہنے سے، شہزادی کے کہنے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آیہ عذاب نازل ہوئی تو پیغمبر اس آیت کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد جبریل امی سے بہت زیادہ آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور پوچھا جبریل امی کیا ہماری امت بھی عذاب سے نہیں بچ پائے گی، اور کیا انسانوں پر عذاب آئے گا؟ اب یہ رحمت للعالمین کی زندگی کا ایک مظاہرہ ہے۔ آپ اتنا روئے کہ روتے روتے گھر سے نکل گئے اور صحرا کی طرف چلے گئے، اور پھر پتہ نہیں چلا کہ آپ کس پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگے، اور آپ پر اتنا گریہ طاری ہوا۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے قریب جائے، انہیں چپ کر آئے یا انہیں لے کر آئے، اور یہ کیسے کوئی کہے کہ گریہ نہ فرمائیے؟ یعنی کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ پیغمبر کا گریہ روک سکے۔ تو جو امت پیغمبر کا گریہ نہیں روک سکی، وہ زہرا کا گریہ کیا روک سکتی ہے؟ اور جو امت پیغمبر اور زہرا کا گریہ نہیں روک سکی، وہ امت حسین پہ رونے والوں کا گریہ کیسے روک سکتی؟ تو ہم کیسے یہ کہیں پیغمبر سے اور گھر لے کر آئیں؟ سب نے طے کیا کہ ہم چلتے ہیں شہزادی کونین کی خدمت میں، اور سب پہنچے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر پہ بہت زیادہ
گریہ طاری ہے اس آیت کے بعد کہ عذاب الہی آئے گا، انسانوں پر آئے گا، اور اس میں آپ کی امت بھی نہیں بچے گی اس عذاب سے جو عذاب قیامت کی صورت میں آنے والا ہے۔ آپ اگر پیغمبر کو لے آئیں، آپ کہیں، بس بی بی نے یہ سنا، چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کر بچوں کی انگلی پکڑی، حسن اور حسین کو ساتھ لیا، دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچی جہاں صحرا میں بیٹھے پیغمبر رو رہے تھے۔ پیغمبر کو پتہ چلا سیدہ آئی ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ کہا بیٹا تم کیسے؟ کہا بابا مجھے پتہ چلا کہ آیت کے آنے کے بعد آپ پر بہت گریہ ہے، میں اس لیے آئی ہوں کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور جب آپ معراج سے واپس آئے تو اکثر آپ جب میرے پاس آتے تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے زہرا جب مجھے معراج کی یاد آتی ہے تو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے پاس سے جنت کے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے معراج میں محسوس کی تھی۔ تو بابا اکثر آپ مجھے گلے لگا کر میرے بالوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے زہرا ان بالوں سے اس سیب کی خوشبو آتی ہے۔ بابا مجھے اپنے ان بالوں کی قسم ہے کہ جب عذاب آئے گا تو میں زیر آسمان ان بالوں کو بکھرا کر قہر الہی سے امت کو بچاؤں گی۔ بابا یہ میرا وعدہ ہے، آپ چلیے گھر کا۔ زہرا تم نے بہت اطمینان دلا دیا، چلو ہم چلتے ہیں، تم نے ایک وعدہ کیا ہے اور بے شک تم ایسا کرو گی، اب ہمیں اطمینان ہو گیا۔ یہ سائم چشتی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے ہم کو ایسے بہت سے معجزات پر، اس لیے کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے، لیکن حیران ہونے کے بعد قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ نام کس کا آ رہا ہے، لوگ کون ہیں، سچوں کا گھرانہ ہے۔ سچے وہ سچے جن پر سچی کتاب اتاری گئی، جو قول میں سچے تھے، جو عمل میں سچے تھے، جب ان کے نام کے ساتھ کوئی بات بیان ہو جائے تو یہ کیسے لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، وہ روایت غلط ہے۔ بھائی روایتیں غلط ہیں، لیکن ان روایتوں کے مالک ہم نہیں ہیں، ان روایتوں کا مالک معاویہ ہے، اور معاویہ نے کوئی اچھی روایت ان کے بارے میں بیان ہی نہیں کی۔ ہم جتنی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ اچھی والی روایتیں بیان کرتے ہیں، وہاں تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی پر تبرہ کرو، اس کے ہاں تو تبرہ کی روایتیں ہیں، تو آپ ہماری محفل کی روایتوں کو غلط نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ سے مراد وہ آپ جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپے میں نیریت، ذکر آل محمد کے سلسلے میں جو اس حد تک بے ادبی کی حد تک پہنچتے ہیں، تو اس سے میں کیا سمجھوں؟ دشمنی، آج بھی دشمنی، اور اس دشمنی سے آپ کسے متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے والوں کو خوش کر رہے ہیں یا محبت کرنے والوں کو جلا رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ حسین جیسے مظلوم جس کے لیے زمانہ گونج رہا ہے نوحوں سے، مرثیوں سے، اور آپ حسین کی بارگاہ میں نوحہ پڑھنے والے مقبول نوحہ خان کے نوحے کو ہٹا کر فلمی گانا لگا دیں؟ یہ کس کے لیے کیا ہے آپ نے؟ اپنے والوں کو خوش کیا ہے
یہ ہم کو جلایا ہے. ہم ان باتوں سے جلا نہیں کرتے, ہم ان سے جلتے نہیں. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی ندیم سرور کے نوحے پر گانا لگایا ہے اور وہ گانا چلایا جا رہا ہے فیس بک پر, اب تم دیکھو, بنانے والے تو دیکھ کہ ہم تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. جس طرح دشمنان زہرا پر لعنت ہوتی ہے, دیکھ ابھی یہ پورا مجمع تجھ کو پکار کے کہے گا تجھ پر خدا کی لعنت, تجھ پر خدا کی لعنت, تجھ پر خدا کی لعنت. اور جو شیئر کر رہے ان پر بھی لعنت, جو اسے چلا رہے ان پر بھی لعنت. جس نے زہرا کا گھر جلایا ہے تو اس کی اولاد ہے, تو اس کا نطفہ ہے, تو شیطان کا نطفہ ہے. اب یہ پیس لگا دو فیس بک پہ اور یہ شیئر کرو جو میں نے کیا. صلوات پڑھیے. اور جتنا چاہے اس طرح کا کر لو. میں نے اپنے معاملے میں نیپال پہ لعنت نہیں کرائی تھی, لیکن چونکہ اب تم نے نوحے کو چھیڑا ہے اس لیے اب لعنت کرائیں گے. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ یہ ہندوستان نے نہیں کیا. یاد رکھیں, ہندوستان کا کوئی لڑکا ہندو ہو یا سنی ہو یا شیعہ ہو وہ عزاداری کا مذاق نہیں اڑاتا. یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستانی لڑکا ہے, پاکستان کی سائیڈ ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے نیپال والے مسئلے میں, انڈیا اس مسئلے میں نہیں بولا, نہیں بولا, نیپال نہیں بولا. یہی نیپال بنایا گیا, یہیں شوٹنگ کی گئی, سب یہیں ہوا ہے, سب یہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ثبوت یہ ہے. کس کے لیے نہیں کیا آپ نے, کس کا مذاق نہیں اڑایا. نواز شریف کا کیا کیا کارٹون بنایا, اس کی بیٹی کا کارٹون بنایا, شہباز کے کارٹون بنائے, آپ نے بے نظیر کے کارٹون بنائے, آپ نے بلاول کے کارٹون بنائے, آپ نے بھٹو کے کارٹون بنائے, آپ نے پسندیدہ اپنے کھلاڑی عمران کے بھی کارٹون بنائے, اس کو بھی نہیں چھوڑا. تو اب آپ کریں, دنیا والوں کے لیے کریں, بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہے, بڑے پیسے یوٹیوب اور فیس بک دے رہے ہیں, لیجئے پیسے, لیکن آپ ہماری طرف مت دیکھیے. اگر ہمارے لڑکوں نے کچھ بنانا شروع کر دیا تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ساری باتیں جو چھپائی ہوئی ہیں ہم نے وہ سب کھل جائیں گی, سب کے چہرے سامنے. اگر ہم نے سب کے شجرے کارٹون کے ساتھ بنا دیے, اگر ہم نے فیس بک پر سن لو کان کھول کر, اگر ہم نے یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہنتما اور ضحاکہ کا کارٹون ڈال, سن لو جنگ بدر میں معاویہ کی ماں ہندا ڈھول بجاتی آئی تھی, اگر ہم نے ہندا کا کارٹون بنا دیا تو اور یہ صرف وہ لونڈے نہ سنے جو کر رہے ہیں, یہ وہ سنے جن کے اختیار میں ہے. سائبر کرائم کی منسٹری بنی ہے, کیوں نہیں منسٹر بول رہا کہ اب توہین نہیں ہو رہی رسول اللہ کی. جو شعر پڑھ رہے ندیم سرور وہ رسول اللہ پر تھا, اسی پر گانا لگا ہے, یہ توہین رسالت ہے. جو نوٹ میں ایک لڑکے کو آپ نے پکڑ لیا کہ اس نے صحابہ کو کچھ کہا, صحابہ بہت بڑے ہو گئے اور رسول اللہ کچھ نہیں. جو ادارہ حکومت پاکستان نے بنایا ہوا ہے سائبر کرائم کا, اس کے تحت اگر نوحے مرسی اور مجلس پہ مذاق اڑانے والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں, آپ پھر دیکھیے گا کہ کیا کرتے ہیں. اور ہم کیسے نعرے اسی پاکستان میں لگواتے ہیں کہ آپ نے ایسے نعرے سنے نہیں ہوں گے. اس لیے ہم یہاں سے اس ممبر سے چاہردم آسمین سے یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر پابندی لگائیں
اور جو نوحے مرثیے مجلس کا مذاق اڑا رہا ہے اسے گرفتار کریں، چاہے وہ وزیر اعظم یہ کام کرے یا صدر کرے، کوئی بھی کرے۔ صدر تو کراچی کا ہے، علوی ہے، پہلی بار ایک صدر علوی آیا تو علی کا جو گھرانہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو علوی صاحب صدر ہیں، اور خود عمران صاحب نام کس کا رکھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابا نے کس کا نام رکھا؟ عمران نام ہی ابو الائمہ کا ہے، 12 اماموں کا باپ ہے عمران ابو طالب، آپ نے اس کے اوپر نام رکھا ہے تو نام کی لاج تو رکھیں۔ تو جو ذمہ دار ہیں ان تک آواز پہنچے۔ امام ضامن باندھ دیا، ارے بلا کے کہو یہ کیا ہو رہا ہے، بلا کے کہو یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت تعریف کر لی تم نے ان کی جنہوں نے سیدہ کا دروازہ جلایا تھا، ہو چکی تعریف، ہو چکی تعریف، کتنی تعریف ابھی اور کرنی ہے؟ اسی کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور تعریفیں کرو، شیطان کی تعریف کرو گے تو شیطان تو پھولے گا، شیطان تو پھولے گا۔ تو آپ کمزور نہ سمجھیں، قوم کو کمزور نہ سمجھیں۔ دیکھیے اگر نوحے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس کو نہیں چھیڑتا، صرف نوحے کی وجہ سے۔ نوحہ بین ہے، گریہ ہے، رونا ہے، آپ کسی کے رونے کا مذاق نہیں بنائیں گے آپ، اور ہم نہیں بنانے دیں گے اس پاکستان میں۔ ہم بھی ہیں حصے دار اس ملک کے بنانے کے۔ یہاں یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو واقعی میں بنایا، یہ انہی کی اولادیں سب بیٹھی، انہی کے بزرگوں نے۔ اگر وہ نہ اوکے کرتے یہ کبھی بھی نہیں بنتا، کبھی بھی نہیں بنتا۔ یہ سب ان کے اجداد ہیں، نہ آتے واک آؤٹ کر جاتے، بنا لیتے آپ 4 صوبے مل کے تو بنا لیتے، پھر کاہے کے لیے دیکھ رہے تھے ادھر؟ پورا ہندوستان تو ادھر تھا، 4 صوبے ادھر تھے، سرحد سندھ پنجاب اور بلوچستان، تو بنا لیتے چاروں مل کے۔ یہ 5ویں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پتہ چلا جب تک 5واں نہ ہو جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی۔ تو 5واں حصہ ہمارا ہے نا۔ تو آپ نے یو پی کی طرف دیکھا، سی پی کی طرف دیکھا، دکن کی طرف دیکھا، آپ نے جے پور کی طرف دیکھا، آپ نے آگرے کی طرف دیکھا، آپ نے لکھنؤ کی طرف دیکھا۔ تم لوگ بھی آؤ، تم لوگ بھی اجلاس کرو۔ ہم اگر ادھر اجلاس نہ کرتے تو یہ بن جاتا۔ آپ کے اجلاس پہ ہو تو رہے تھے، آپ کے اجلاس پہ کیوں نہ بنا لیا آپ نے؟ جب ادھر بڑا اجلاس ہوا لکھنؤ کا، اور جب قائد اعظم آئے اور جب راجہ صاحب نے جلسہ سجایا، تب جا کے طے ہوا کہ ہاں بنے گا پاکستان۔ اس اجلاس کا حال موجود ہے، جس اجلاس نے فتح پائی اور جس کے بعد طے ہوا کہ ہاں بنے گا پاکستان۔ تو کیا آپ پاکستان کی تاریخ ہی چھپا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ مت کیجئے، اور قوم کا احترام کیجئے۔ ہمارے جو آداب عزاداری ہیں، جو ہمارے رسومات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کا احترام حکومت کرے۔ زیادہ ماڈرن نہ بنے، آپ ہم سے زیادہ ماڈرن نہیں ہیں۔ یہ ہم ماڈرن ہیں، ہم سے زیادہ ماڈرن کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ترقی پسند، ہمیں روشن خیال، ہم اتنے روشن خیال ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مجلس میں وہ نہیں کہنے دیتے۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ ارے ہم تو آپ کا دل نہیں دکھنے دے رہے ہیں، ہم آپ کا دل نہیں دکھنے دے رہے ہیں، ورنہ ایسے فلک شگاف نعرے ان کو لگانے آتے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کریں، خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں آپ کہ آپ کے کانوں تک وہ آوازیں جائیں جو ہم تقیے میں رکھتے ہیں۔ ہمارا تقیہ کھولیے نہ، ورنہ تقوی بن جائے گا۔
تقوی بن جائے. سورہ کوثر میں بھی سورہ دہر میں بھی آیہ تطہیر میں بھی آیہ مباہلہ میں بھی آیہ مودت میں بھی آیہ درود میں بھی سورہ الحمد میں بھی. اگر رحمت تھی ہر سورے میں رحمت نظر آئیں. کوثر میں رحمت، مباہلے میں رحمت، مودت میں رحمت، درود میں رحمت، تو سورہ الحمد میں قہار نظر آئیں، غضبناک نظر آئیں. اس لیے مفسر کو کہنا پڑا کہ سورہ سمجھو تو کہ ہاں رحمت ہے، لیکن رحمت سے زیادہ یہ سورہ غضب ہے، اس لیے کہ ختم تو غضب پر ہو رہا ہے. حالانکہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا رحم ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، وہ نعمت والے لوگوں کا راستہ، وہ راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا دے، بتا دے، نعمت والوں کا راستہ. پروردگار ان کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے جن پہ تو غضبناک ہوا. غضبناک جلال ہے، غصہ ہے، غصہ ہے. اور جب کسی جلالی کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ قہاریت کا نمونہ بن جاتی ہیں. اور اگر وہ کوئی ایسا غضبناک ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے جلال سے کوئی کانپنے لگے، تو دیکھیے تصور غضب کا چہرے کے ساتھ ہے. پروردگار ہم نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، ہم کو نہیں پتا کب تو غضبناک ہو جاتا ہے، کب تو رحم دل ہو جاتا ہے، کب رحمان ہے اور کب رحیم ہے اور کب قہار ہے. جب دیکھا ہی نہیں تو پہچانے کیسے کہ اس وقت تو بہت خوش ہے، ہمارے کاموں سے خوش ہو رہا ہے، اس وقت تو ہمارے کام سے غصہ ہو رہا ہے. ارے چہرہ ہو تو ہم دوست کو پہچان لیتے ہیں. ارے بھیا یہ غصے سے ہیں، دیکھیے تو چہرے پہ دیکھیے یہ مسکرا رہے ہیں، یہ ہم سے خوش ہیں. تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. تجھ کو کیسے دیکھیں کہ تو غصے میں ہے، تو کہہ رہا ہے میں غضبناک ہوا. تیری غضبناکی کیا ہے؟ دنیا غضبناک ہوتی ہے، وہ تو انسان ہے. تیرا غضب کیا غضب ہوگا کہ بس غضب ہو جائے گا؟ جب تو غضبناک ہوگا تو ایسا تو غضب ہی دنیا میں نہیں ہوگا. تو پتہ کیسے چلے کہ آج تو غضبناک ہو گیا؟ کس بات پہ غضبناک ہو گیا؟ تو پیغمبر آئے مسجد میں اور مسجد پہ تشریف فرما ہوئے اور ایک بار کہا ایوہ الناس، اے میرے اصحاب، اے میری امت، یاد رکھنا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو. جب زہرا غضبناک ہو سمجھ جاؤ اللہ غضبناک ہے. سورہ الحمد میں سیدہ کا غضب بیان ہوا. سیدہ اگر غضبناک ہے، میں نے رحمت سے گفتگو شروع کی ہے، لیکن ایک رخ یہ بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے. وہ جلال میں اور غصے میں بھی آتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے. جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، حدیث ابھی آئے گی، جب تقریر ختم ہوگی پھر اسی حدیث پہ تقریر تمام بھی ہو جائے گی. جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا، رحمت للعالمین تھے. جنگ حکم الہی، جہاد دفاع، کسی پہ خود حملہ نہیں کیا. حملہ ہوا، جواب دیا. خیبر میں یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اہل مدینہ کو، رسول اللہ کو، علی کو. پورے مدینے کو گھیر کر مارنے کی تیاری تھی.
اسلحے جمع ہو چکے تھے، کلے میں سامان آ چکا تھا، کئی برس کا کھانے کا سامان رکھ لیا گیا تھا، کوئی لمبی لڑائی چھیڑنے والے تھے اور یہودی پریشان بھی کر رہے تھے۔ خیبر کی لڑائی ہوئی اور قیامت کا مارکا ہوا، لیکن مارکا فاتح خیبر نے کیا، اور خیبر کی لڑائی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی پورے خیبر کو بیان کر دیتی ہے، پورے خیبر کو بیان کر دیتی ہے۔ کل میں علم دوں گا مرد کو جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، وہ یہی کل خیبر ہے، اسی کا نام خیبر ہے کہ علم ملا اور مرد کو ملا، اس کو ملا جو کرار تھا، جو غیر فرار تھا۔ حدیث میں سب کچھ کہہ دیا۔ کرار بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، جو بڑھتا جاتا ہے حملے کرتے جاتا ہے، اسے کرار کہتے ہیں۔ غیر فرار جو کبھی بھی میدان جنگ سے منہ پھیر کر فرار نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کچھ فرار ہو رہے تھے، اس لیے اب اللہ نے کہا وہ آ رہا ہے جو غیر فرار ہے۔ دیکھیں غیر المغضوب ایک غیر کا لفظ ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ غیر، غین یہ اور یہ، غیر المغضوب، یہ غیر کون ہے؟ غیر نے خود بتایا غیر کون ہے، اس لیے کہ ایک نقطہ غین کا ہے، دو یہ کہ ہیں غیر میں تین نقطے ہیں۔ ارے بھائی میر انیس سے کہہ دیا گیا دربار میں تعریف کیجئے بادشاہ کی، تو انیس نے غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، اس کے معنی علی کا غیر جو ہے اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ یہی بات فرزدق نے حشام سے کہی تھی کہ تو اس کو نہیں پہچانتا، تو حشام نے کہا تو غیر کی تعریف کرتا ہے، اس نے پلٹ کے کہا وہ غیر نہیں، غیر تو ہے ان کا۔ اس کے معنی غیر مشہور تھا غیر المغضوب کی وجہ سے، جن پہ غضبناک ہوا ہے اللہ وہ ہیں غیر۔ جب وہ اللہ کے غیر ہیں تو ہمارے بھی غیر، اور غیروں کو اپنایا نہیں جاتا، وہ بھی اللہ کے غیر، تو وہ رسول کے بھی غیر ہیں، وہ اللہ کے بھی غیر ہیں۔ تو ہمیں تو خوشنودی چاہیے ملکہ کونین کی۔ اب یاد رکھیے گا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے یہ جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے پائے جائیں گے، ہم اس سے خوش ہیں جس سے زہرا خوش تھیں، ہم اس سے ناراض ہیں جس سے زہرا ناراض تھیں۔ یہ کل دین ہے ہمارا، ہم اس دین سے باہر نہیں۔ اگر کوئی اس سے باہر ہے اصول سے تو وہ دین سے باہر اور ہو جائے تو اچھا۔ ہم کبھی بھی اس سے خوش نہیں جس سے بھی ناراض۔ کبھی کسی جنگ کے بعد سب کو مال غنیمت ملا، لیکن کبھی مولا علی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میرا حصہ کہاں ہے۔ جب آئے گھر میں خالی ہاتھ آئے، حصہ ملتا ہوگا، ملتا تھا، کچھ نہ کچھ تو پیغمبر دیتے ہوں گے نا علی کو مال غنیمت، لیکن وہ راستے ہی میں سب کو پتا تھا لے کے مال آ رہے ہیں علی، یہ تو سب دبا لیں گے اپنا مال، علی سے مانگیں گے، علی دیتے چلے جائیں گے، سب کو پتا تھا، اس لیے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ اندھا فقیر کون تھا جو 70 اونٹ لینے آ گیا تھا، پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بھوکا، بھوکا ہوں، بھوکا اندھا ہوں، فقیر ہوں، کمبر اس کو کچھ دے دو، کچھ اس کو دے دو، بھوکا ہے اب نہ دیر کر، کمبر روٹی دے اس کو، سیر کر کمبر۔ بولا وہ روٹی ہے دسترخوان پہ بار کا، دے دے دسترخوان،
کہ وہ دسترخوان صندوق پہ ہے بار، کا دے دے صندوق، کا وہ صندوق ہے اونٹ پر بار، کا دے دے قطار کی قطار۔ سنتے ہی حکم میرے کوثر کا، چھوڑ کر ریسمان کو سر کا، پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا؟ بولا دریائے کرم ہے جوش پہ تیرا، مجھ کو دے دو تو کیا؟ قطار کے ساتھ کہیں فقیر سے کہو یہ جو قطار، یہ جو مہار پکڑے اس کو بھی لے جاؤ۔ دریائے کرم جوش پر ہے اس لیے میں دور کھڑا ہو گیا، قطار یہ اور مہار فقیر کو پکڑا دیا۔ اور رسی جو اس نے پکڑی، اس نے کہا عجیب ہے یہ علی کا غلام بھی، میں نے مانگی روٹی میرے ہاتھ میں سانپ پکڑا دیا۔ ارے جو دولت کو سانپ سمجھے ایسا فقیر کہیں دیکھا ہے؟ پتہ چلا فقیر یہاں کا نہیں تھا، وہاں کا تھا۔ اگر 70 اونٹ یہاں والوں کو ملتے تو نسلوں میں ذکر ہوتا کہ اتنی دولت جناب جو آئی ہے اس خاندان میں، یہ وہی ہے جو 70 اونٹوں پہ باہر تھی۔ یہ اونٹ گئے کہاں؟ اونٹ کہاں گئے؟ یہ تو وہ مال تھا جو یہودیوں نے تحفے میں دیا، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو یہ 70 اونٹ کے اوپر مال کیسے آیا اور قمبر کیوں خوش ہو گئے؟ اس لیے کہ علی خیبر فتح کر کے سیدھے مدینے نہیں آئے، بلکہ درہ خیبر تک آئے، کہتے ہیں کہ سندھ تک آئے۔ یہاں قدم شریف جو ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے علاقے میں پہاڑ پہاڑ ہوتے ہوئے سندھ تک آئے۔ ایک سفر تھا، قمبر ساتھ تھا، اور بھی کئی غلام تھے۔ جو سفر نامہ ہے علی کا خیبر کے بعد کا، اس کے صفحات آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں؟ 4,500۔ اور جیسے ہی میرے کمرے میں آپ داخل ہوں گے تو میرے بستر کے سامنے جو سب سے اوپر کا ریک ہے اس کے اوپر وہ کتاب لگی 4,500 صفحوں کی، جو علی کا سفر نامہ ہے، جس میں سندھ بھی ہے۔ اب نہ ہو کسی کے پاس کتاب تو میں کیا کروں، اور نہ پڑھا ہو کسی نے تو میں کیا کروں، میں ذمہ دار ہوں، اور نہ سنا ہو کسی نے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب یہ تو سندھ کا جو آپ تاریخ پڑھیے نا تو پڑھیں کہ دریائے سندھ کیا ہے۔ کچھ پتہ ہے دریائے سندھ کے بارے میں؟ آپ کو نہیں پتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ 1400 سال پہلے دریائے سندھ الٹا بہتا تھا۔ اب پتہ نہیں الٹا سیدھا آپ جانے، اگر آپ نے دیکھا ہے دریائے سندھ کہ ادھر سے جا رہا ہے سمندر کی طرف، پہلے ادھر سے آ رہا ہوتا تھا، تو تاریخ میں لکھتے ہیں اس نے رخ بدلا۔ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ کسی نے بدلا بھائی۔ پتہ چلا مولا آئے اور دونوں بچے حسن حسین بھی ساتھ، سارے سندھی جمع ہو گئے اور زیارت کے لیے آئے، اور اپنی رو پیٹ کے اپنی مصیبتیں، پتہ تھا بھائی مشکل کشاں ہیں۔ شہرت تو زمانے میں علی کی تھی، ایسا تھوڑی تھا کہ سندھ والے پہلے سے نہیں جانتے تھے، سب جانتے تھے، وہ دنیا جانتی تھی۔ اگر نہیں گئے علی وہاں تو کیا ہو گیا؟ اب اگر ہم بتاتے جائیں گے تو پھر وہی نیپال والا مسئلہ ہو جائے گا۔ شارجہ میں بھی قدم شریف بنا ہوا ہے، دبئی بھی مولا علی گئے ہیں۔ دبئی آج ہے نا، آپ دیکھیے ابھی آ جائے گا فیس بک پہ، دیکھیے مولا علی کو دبئی بھیج دیا۔ ارے بھائی سب عرب میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ حصے ہیں، عرب کے ٹکڑے ہیں، الگ ہو گئے، سب نے اپنا نام رکھ لیا۔ اور دبئی تھوڑی ہے اس کا نام، زبئی اس کا نام ہے، اس لیے کہ زوات کو اور زو کو اور زے کو عرب والے دال بولتے ہیں۔ ابو ظہبی ہے، ابو دھابی بولتے ہیں۔ عجیب باتیں، لیکن گاف نہیں ہے عربی میں، لیکن یہ عربی داں جیم کو گاف بولتے ہیں۔ ہمیشہ جیلانی کو گیلانی کہیں گے، یہ عربیوں کا حال ہے۔ گاف نہیں ہے، اللہ نے گاف اتارا ہی نہیں ان کے اوپر، مگر گاف ضرور بولیں گے۔ اب میں جب جدے گیا حج کرنے کے لیے تو میں جدے میں ٹھہرا، وہاں میں نے محرم کا عشرہ پڑھا 10 دن جدے میں، جدے میں عشرہ پڑھا میں نے، محرم کا پہلی محرم سے عاشور تک۔ تو پتہ چلا کہ عرب والے جدے کو جدہ نہیں کہتے، گدہ کہتے ہیں۔ اور جدے کے 2 حصے ہیں، جیسے کراچی کے 2 حصے ہیں، ایک کراچی ہے ایک نیو کراچی ہے۔
اسی طرح جدے کے بھی دو حصے، ایک جدہ ہے ایک نیو جدہ ہے. تو عربی میں جدہ جدیدہ یعنی جدید جدہ، تو عربی میں کہتے ہیں جدہ جدیدہ، تو اس کو کہتے تھے گدہ گدیدہ. یہ سب وہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں گدہ بولتے ہیں اور گدہ گدیدہ بولتے ہیں، اور جمیلہ کو گمیلہ کہتے ہیں اور جمیل کو گمیل کہتے ہیں. اسی طرح ضالین کو دوالین کہتے ہیں. ارے بھائی جو اردو بولتے ہیں وہ کیوں غلط بول رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیا ضرورت ہے ابو دھابی کو ابو دھابی کہنے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ جاؤ لگ کہیے، جاؤ لگ وہ کہتے ہیں. تو اس طرح یہ یہاں کے مخرج کے مسائل ہیں کچھ. اب کسی سے نہیں ادا ہوتا تھا تو کیا اس کی بھی سنت پر عمل ہوگا؟ بھائی یہ تو نہیں ہوگا، چونکہ کاف الگ ہے اور کاف الگ ہے. تو اب کاف کو کاف کہنا ہے اور کاف کو کاف نہیں کہنا. اب جس سے نہیں نکل رہا کاف تو ہم اس کی سنت پہ تو نہیں چلیں گے. ہم کل واللہ تو نہیں کہیں گے، ہم قرآن شریف تو نہیں کہیں گے. ہم کیوں کہیں؟ ہم تو نکال سکتے ہیں نا. تو ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ زہرا لفظ ہے، زہرا نہیں ہے. قاف ہے تو قاف بولیے. اگر اس طرح آپ سنت پہ چلتے رہے تو پھر ایک دن دوالین بھی کرنے لگیں گے آپ، اور پھر خدا ہی حافظ ہے آپ کو. پھر حافظ نہیں کہیں گے آپ، خدا حافظ کہیں گے. یوں بھی خدا حافظ کو بدل کے اللہ حافظ ہو گیا ہے. جدید باتیں ہیں، یہ نقل نہیں کرنی ہے. جو بزرگوں کے طریقے تھے انہی پہ چلیں، نئی نئی باتیں مت کریں. اور یہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تو پھر جا رہے ہیں ہم، آپ اپنا خیال رکھیے گا. یہ کہاں سے جملہ آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ہی کو اپنا خیال رکھنا ہے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود غرضی دیکھیے، یعنی ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ خود ہی اپنا خیال رکھیے گا. بہت بڑا جملہ ہے. مہمان آیا ہے اس کی خاطر کیجئے، لے کے آئیے، پانی لائیے، چاہے آپ کیا لیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جوتے لیں گے آپ؟ یہ کیا پوچھنے کیا لیں گے آپ؟ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے؟ یہ جملہ کتنا بدتمیزی کا ہے. کیا لیں گے آپ؟ لینے آیا ہے وہ. پانی برس رہا ہے سڑک پہ، پانی بھر گیا ہے، پانی کھڑا ہے. ارے آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ پانی کھڑا ہوتا ہے؟ اپنی بولیاں مت بدلیے، اپنی اردو صحیح رکھیے. ٹی وی کی نقل نہیں کرنا ہے. یہ جاہل لوگوں کا ٹی وی ہے، جو حلا بٹھائے گئے ہیں، جنہیں نہ زبان آتی ہے نہ بیان، اور جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ جاہل کے بچے ہیں سارے، جو حلا کی اولاد. ہمیں نقل نہیں کرنی ہے. یہ مجلس ادب سکھاتی ہے، یہ تلفظ بتاتی ہے، یہ آداب بتاتی ہے، یہ صحیح حدیث بتاتی ہے، یہ صحیح آیات بتاتی ہے، یہ صحیح روایات بتاتی ہے، یہ صحیح کردار پیش کرتی ہے، یہ شجاعت کی تعریف بتاتی ہے، یہ بھاگنے والوں کے قصے بھی سنا دیتی ہے کہ فراریت کیا ہے اور کراریت کیا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا کراری کے کیا معنی ہے؟ تو اقبال نے کہا میشناسی معنی ہے کرار چیز. تو مجھ سے کراری کے معنی پوچھ رہا ہے کہ کراری کے معنی کیا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھا گیا میشناسی معنی ہے کرار چیز. یہ مقام از مقامات علی اس، علی کے بلند مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے کرار. کرار نے خیبر فتح کیا تو یہودی ہو گئے حیران. تو بچوں نے کہا یہودیوں کے ہم کو بھی دکھاؤ چل کے، جس نے خیبر فتح کیا اور دروازہ توڑا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا اب خالی ہاتھ کیا جائیں؟ عورتوں نے کہا جاؤ تو نذرانہ لے کر جاؤ. جو نذرانہ یہودی لے کر آئے تھے اس کو جب خنبر نے جمع کیا
تو وہ 70 اونٹ بنے، 70 اونٹوں کو آپس میں باندھا تو ایک قطار بنی، جو جو دیتا گیا تحفہ قمبر اس پہ رکھتے گئے، صندوق بھی تھے، کپڑوں کے تھان بھی تھے، سونا چاندی بھی تھا، جواہرات بھی تھے، جیسے تحفہ ملا تھا ویسے ہی علی نے تحفہ واپس کر دیا۔ کہاں گیا؟ اب وہ جبریل لے گئے کہ میکائیل لے گئے؟ اب آپ کہیں گے وہاں اونٹ کہاں، عرش پہ اونٹ جائیں گے؟ عرش سے تو اونٹ آیا ہے، عرش سے ہی تو اونٹ آیا ہے۔ شب معراج رسول اللہ سفر کر رہے تھے، دیکھا ایک اونٹوں کی قطار چلی جا رہی ہے، لاکھوں اونٹوں کی۔ کہا جبریل یہ قطار اونٹوں کی کیسی ہے؟ کہا جب سے آدم کی خلقت سے 25,000 برس پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا، اور عرش پر ایک ستارہ ہے جو 25,000 برس کے بعد طلوع کرتا ہے، اس ستارے کو میں 25,000 بار طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ کہا یہ عمر ہے تمہاری جبریل؟ کہا جب سے وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے 25,000 برس کے بعد، اور 25,000 برس بار میں اس ستارے کو طلوع ہوتے دیکھ چکا، جب سے یہ قطار دیکھ رہا ہوں چلی جا رہی ہے، مشرق سے مغرب تک چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ارے کروڑوں برس ہو گئے یہ قطار ختم نہیں ہوئی۔ کہ اس کے اوپر کیا سامان لدا ہے؟ کہ آپ کے بھائی علی کے فضائل ہیں، آپ کے بھائی علی کے فضائل اس پہ لدے ہوئے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ کیسی کیسی کتابیں ہوں گی اس پہ صندوق میں لدی ہوئی، کاش ایک دو کتابیں ہمیں بھی مل جاتی، پھر ہم پڑھ پڑھ کے سناتے۔ یہ تو یہیں کے آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتابوں سے میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں کی کتاب ملتی تو پھر مزہ بھی آتا۔ یہ تو آیت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ملتی تو پھر وہی شیخ صدوق، وہی شیخ مفید، وہی علامہ ہلی، یہی سب ہمارے آیت اللہ ہیں، اور انہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی۔ یہ بتائیے ہم الگ سے کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ رہ گئے اہل سنت۔ ارے بھائی انہوں نے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی لکھتے ہیں صرف فضائل۔ اب جو انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ نابی المودت اور حج المطالب، تو بعد میں امام نسائی نے پوری جلد لکھ دی۔ مستدرک حاکم کا مصنف حاکم جو ہے اس نے پوری جلد مولا علی کے لیے، ایک پوری جلد جناب فاطمہ کے لیے الگ کر دیا۔ امام نسائی نے ایک پوری جلد مولا علی پہ لکھ ڈالی، اور اسی لیے ان کو مار بھی ڈالا گیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھ کے سنائی کہ میں نے یہ مولا علی پہ کتاب لکھی۔ ایک آدمی کھڑا ہو کہنے لگا اتنے فضائل تم نے علی کے پڑھ لیے، اور معاویہ کی حدیث؟ کہ معاویہ کے لیے کوئی حدیث ہوتی تم آگے کیا کہا؟ کہا رہے ان کی بخشش ہو جائے بہت بڑی بات ہے، تم حدیث کی بات۔ اب اتنا مارا امام نسائی کو اس پر کہ بیچارے وہ جان سے گئے، لیکن بہرحال شہید محبت علی ہیں امام نسائی۔ تو صرف شیعہ نہیں شہید ہوئے ہیں محبت علی میں، سنی بھی شہید ہوئے۔ محبت علی وہ بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی ہے، انہوں نے بھی شہادت پائی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ شہید تو نہیں، اس لیے کہ مولا علی نے اپنے خطبے میں کہا کہ جو ہمارا مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں۔ دیکھیے علی کہہ رہے ہیں وہ مرتا ہی نہیں۔ کوئی ایسی شاندار دنیا کا سفر ہے کہ وہ ملک اسے مل جاتا ہے اور پھر وہ واپس ادھر دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ محبت علی کے ملک میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں علی والے، وہ کبھی کبھی اذن لیتے ہیں وہاں سے کہ ہم فلاں مجلس میں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی پسند ہے کہ کون سے امام باڑے میں وہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن امام کی حدیث ہے کہ ارواح کو اذن ملتا ہے کہ جاؤ آج ذکر ہو رہا ہے علی کا، تم بھی جاؤ۔ تو جناب یہ خیبر کا معرکہ تھا۔ اب جناب علی سورہ حشر پڑھ لیجئے، اس میں پورا حال ہے خیبر کا کہ جب رسول اللہ چلے، سورہ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے راستہ جو میدانی تھا
جدھر سے خیبر کا علاقہ آتا تھا اس طرف سے لشکر کو لے کے نہیں گئے، بلکہ پہاڑی علاقے سے اوپر اوپر پہاڑ ہوتے آپ خیبر پہنچے۔ اس لیے اس آیت میں یہ تفسیر کر دی گئی، تشریح کر دی گئی، بیان کر دیا گیا کہ تم نے اے مسلمانوں جس زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، تمہارے گھوڑوں کے سم جس زمین پہ پڑے ہیں وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے مال غنیمت میں، لیکن جس زمین پر تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے اور وہ زمین کسی نے پیغمبر کو نظر دے دی ہے، اس میں تمہارا حق نہیں ہے، وہ مال فے ہے۔ فے کا لفظ قرآن میں، وہ مال فے۔ یہودیوں نے ایک بہت شاندار، جو ان کا سب سے پسندیدہ علاقہ اور جاگیر تھی، اس کا نام فدق تھا، وہ رسول اللہ کو نذر کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ہماری عورتوں کو اور بچوں کو، لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے، ہم آپ کو یہ نذرانہ دیتے ہیں۔ 70 اونٹ علی کو وہ ملے دولت، وہ خیبر فتح کرنے کے صرف دیکھنے آئے تھے فاتح خیبر کون ہے، تو نذرانے لائے تھے، اور یہ فدق رسول اللہ کو پیش کر۔ جو ان کا سب سے بڑا بزرگ تھا وہ کاغذ لے کے آیا، صندوق، اس نے کاغذ کھولا اور سامنے رکھ دیا۔ فدق حضرت نوح کا پوتا تھا، یہ زمین اس کی تھی، اس کو اپنے دادا نوح سے وراثت میں ملی تھی۔ اس نے وصیت لکھی تھی، فدق نے، فدق لفظ نہیں ہے، زبر ہے فے کے اوپر فدق، جو کہ لکھا ہوا ہے، اور میری تقریر آپ پڑھ سکتے ہیں فدق پر، میری پوری کتاب ہے فدق قانون کی روشنی، اس میں آپ پوری تفصیلات قص مسیب میں 10 تقریریں میں نے فدق پہ کی تھیں، وہ چھپ چکی ہیں، اس میں ساری تفصیل ہے۔ فدق نے یہ لکھا تھا کہ زمین میں وارث بناتا ہوں اس کو کہ جو نبی کی اولاد ہو، علاوہ نبی کی اولاد کے کوئی اگر اس زمین پر تصرف کرے گا یا قبضہ کرے گا تو اس پر حرام ہے، اور وہ گنہگار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زمین صرف اس کو ملے گی جو اولاد انبیاء ہو۔ وہ یہودیوں نے رسول اللہ کو پیش کر دیا، اسی وقت آپ نے قلم کاغذ منگایا اور کہا یہ فدق، ہائے ہائے، انہوں نے فدق پیش کیا، ادھر سے جبریل آ گئے، آتے ہی جبریل نے ایک آیت پڑھی، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق ہے جو قربہ کا وہ دے دیجئے۔ ابھی فدق کا کاغذ ہاتھ میں آیا ہے، جبریل نے آ کے کہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن میں 2 بار ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت سورہ روم میں بھی ہے، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ یہ 2 بار کیوں ہے؟ 2 بار اس لیے کہ جیسے ہی فدق کا کاغذ پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، جبریل نے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، یہ خیبر میں کہا۔ جب مدینے آئے تو اب مدینے والے وہاں تھے نہیں خیبر میں، تو پھر مدینے والوں کے سامنے جبریل نے پھر آ کے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، تاکہ مدینے والوں کو بھی پتہ چل جائے فدق کس کو ملا ہے۔ اس لیے قلم کاغذ منگا کر آپ نے لکھوایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہ لکھتا ہوں کہ یہ پوری جاگیر، یہ پوری جائیداد، یہ سارے باغات، یہ ساری زمینیں، جو کچھ فدق کے حدود میں ہے، میں نے اپنی بیٹی سیدہ کے نام لکھ دیا۔ جس نے اس کو غصب کیا اس نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا۔ یہ پرچہ لکھ کر اپنی مہر انگوٹھی کی لگا کر سیدہ کے حوالے کر دیا، کہ یہ رکھو، اور آج سے تم اپنا کارندہ
وہاں بھیج دو، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ ہمارے حوالے کر دیا، اب ان کا آدمی وہاں نہیں رہے گا مختار کار جو زمینوں پہ کام کرے گا۔ بی بی نے اپنا مختار کار مقرر کر دیا۔ اب یہ محبت جو خیبر کے بعد یہاں سندھ میں آئی ہے کہ آپ حیدرآباد دوڑے چلے جا رہے ہیں، قدم شریف، قدم نشان مولا کے، یہ معجزہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی 30 جلد میں لکھا ہے کہ امام کے سینکڑوں معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر مٹی پہ قدم رکھیں، مٹی پہ، خاک پہ، نشان نہیں بنے گا، پتھر پہ قدم رکھیں نشان بن جائے گا۔ دیکھیں معجزہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہ ہو اور ان کے ساتھ ہو، وہ ہے معجزہ۔ ہم مٹی پہ تو قدم بنا سکتے ہیں، پتھر پہ نہیں بنا سکتے، وہ پتھر پہ بنا سکتے ہیں اور مٹی پہ نشان نہیں پڑتا۔ تو جہاں جہاں علی گئے اور جس پتھر پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، وہ پتھر سب رکھ لیا۔ تو سندھ میں بھی ہے کئی جگہ، ایک جگہ تھوڑی ہے، یہاں قریب میں بھی ہے، ادھر نوری آباد کے پاس بھی ہے، یہاں بھی ایک مقام بنا ہوا ہے، یہاں بھی نشان ہے، اور آگے بھی ہیں، اندر سندھ میں بھی ہیں کئی جگہ آئے تھے مولا۔ شاہ نورانی میں بھی ہے، وہاں بھی جلوہ گاہ نیرین ہے، وہاں بھی قیام کیا تھا امام حسن امام حسین۔ لاہوت میں بھی ہے، وہاں بھی تبرکات مولا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب پورا علاقہ دورہ کر چکے ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں یہ لکھا ہے کہ وہ راستے جن پہ مولا علی خیبر سے چلتے ہوئے آئے تھے، انہی راستوں پہ امام مہدی بھی مکران اور سندھ تک آ کے پھر یہاں سے واپس ہوں گے۔ ابھی کہتے ہیں کہ بیٹا وہی ہے جو باپ کے قدم بقدم چلے۔ تو بہرحال بہت پاکیزہ اچھی زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ سندھ میں بیٹھے ہیں ہم، اور سندھی بھائیوں نے مولا کی زیارت بھی کی تھی۔ یہ سندھی جو ہیں جو ان کے ساتھ مولائی کا لفظ استعمال ہے، دیکھیں پنجابیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، بلوچیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، سرحدی کے ساتھ، لیکن سندھیوں کے ساتھ لفظ مولائی لگتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ مولا یہاں آئے تھے اور انہوں نے مولائیت قبول کر لی تھی۔ اب یہ سیمن تک آپ چلے جائیے، مولائیت کا شور، مولائیت، برا ماننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں سب ذرا ہوتی نا، یہ نہ یہ طنز ہے، نہ یہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی گرمی ہے، یہ کچھ دلائل ہیں، انداز خطابت ہے، اس میں انداز خطابت میں برا تھوڑی مانا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے پوچھیں ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ، کہ وہ درخت کہاں ہے تیرا جو کلمے کا درخت تو نے لگایا، اب یہ سب پوچھا تھوڑی جاتا ہے اللہ سے، اللہ مثالیں دیتا ہے، خطابت میں بھی مثالیں دے دی جاتی، تو پوچھا تھوڑی جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا اور یہ کیا کہا اور یہ کیا کہا۔ بس یہ بتانا تھا کہ سندھی مولائی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی، اور اس پریشانی میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 باتوں سے بہت پریشان ہیں۔ ایک تو عفریت ہے، دیو ہے، جو بہت ہمیں پریشان کرتا ہے، اور ایک یہاں بہت بڑا اجدہا ہے جو پہاڑی کے اوپر رہتا ہے، اترتا ہے اور وہ سانس کھینچتا ہے اور بچوں کو ہڑپ کر جاتا ہے، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ اور تیسرے یہ جو دریا ہے، یہ جو ہے یہ چڑھاتا ہے ہمارے اوپر، سیلاب آتا ہے، ساری کھیتی ہماری برباد کر دیتا ہے۔ مولا نے کہا ہم تمہارے 3 کام ابھی کیے دیتے ہیں۔ کہاں ہے دریا؟ کہا یہ دریا ہے۔ مولا نے دریا سے کہا اپنا رخ بدل لے۔ وہ ادھر کو آ رہا تھا، وہ ادھر چلا گیا، مولا نے سمندر میں بھیج دیا، سندھ کے دریا نے رخ بدل لیا۔ اور وہ اجدہا پہاڑی پہ ہے، لوگ آئے کرنے کے چلیے سو رہا ہے، مولا گئے دیکھا واقعی سو رہا تھا، کہا مار ڈالیے، کہا ہم سوتے ہوئے دشمن پہ حملہ نہیں، پہلے ٹھوکر سے اسے جگایا، پھر ذوالفقار کا وار کیا اور اسے ٹکڑے کیا۔ کہا یہ کیا اژدہے کو سوتے میں مارتے؟ جب ہم جھولے میں تھے تو جاگتا ہوا اژدہا آیا تھا، تب تو ہاتھ سے چیرا تھا، اب تو ذوالفقار۔ اور کہا وہ عفریت، کہا اس کو ہم قید کیے دیتے ہیں، اس کو قید کر دیا۔ وہ کالا کافر جو ہے قید ہے، اس کا نام ہے کالا کافر، وہ قید ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا، بی بی سی نے اس پر ایک پورا پروگرام دیا، اور بی بی سی کا نمائندہ وہاں گیا کنویں تک، اور وہ کالا کافر جو ہے وہ اس وقت چیختا ہے جب بجلی کڑکتی ہے، تو کہتا ہے یہ علی کی ذوالفقار ہے، یہ علی کی ذوالفقار کی چمک ہے۔ یہ سب بی بی سی دے چکا ہے اپنے پروگرام میں، کالے کافر پہ پورا پروگرام، اور جو بی بی سی سے پروگرام آیا وہ پورا چھپ بھی چکا ہے۔
جو BBC کے نمائندے نے کیا تھا. آپ کہیں گے یہ سب کیا قصے ہیں, یہ تو بالکل نیپال کی طرح آپ ساری مجلس پڑھے دے رہے ہیں. ارے بھائی ہماری اب تو ساری مجلسیں نیپالی ہوں گی, تمہارے جو سمجھ میں آئے کر لو. نیپال بلندی پہ ہے نا, ذرا پہاڑی ہے نا, تو یہ پاکستان ہندوستان نشیب میں ہے, نیپال ذرا اوپر ہے ہمالیہ پہاڑ کی طرف, تو بلندی پہ اب تقریر رہے گی. اب بلندی پہ رہ کے دیکھیں ہم کتنی بلندی پہ, خیبر کی پہاڑی پر علی یوں چلے جا رہے ہیں, اور دیکھیے رسول اللہ وہاں سے اتر رہے ہیں اور واپس مدینے آ رہے ہیں, اور فدق کا کاغذ ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں. بی بی کو کاغذ دے دیا, بی بی نے اپنا مختار بھیج دیا, وہاں سیدہ کا مختار کارندہ کام کرنے لگا فدق کی جاگیر پر. وہ ہو گئی تقریر, سرکار نے وفات پائی. عجیب عجیب واقعات ہونے لگے. ایک دن روتا ہوا مختار دروازے پہ آیا اور کہا بی بی مجھے وہاں سے مار کے نکالا گیا ہے فدق سے, میں آپ کی طرف سے وہاں مختار تھا, مجھے مارا گیا ہے اور نکال دیا گیا. بی بی نے سنا کیوں نکالا گیا, کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا مختار کارندہ یہاں رہے گا, اب سیدہ کا قبضہ اس پر نہیں ہے, یہ ہمارا ہے, یہ حکومت کا حصہ ہے. بی بی نے فضا کو بلایا کہ ذرا تو جا تو اور بات کر, اور جا کے فقہ سے, کیونکہ حافظ قرآن تھی فضا, حدیثیں بھی اسے یاد تھی, کہ فقہ سے تو نصاب وراثت پر گفتگو کر. فضا گئی, اس نے وراثت پہ گفتگو کی کہ وراثت کیا ہے, قرآن میں کس کو کتنی وراثت ملتی ہے, جب کوئی مر جاتا ہے تو بیٹے کو کتنا ملتا ہے, بیٹی کو کیا ملتا ہے, سب اس نے شریعت اور فقہ سے گفتگو کی, ایک تقریر کی اور چلی آئی. کا کوئی جواب دیا اس کہنے کو جواب نہیں دیا, کہ ابھی تک اس کا کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا, گفتگو تو کر آئی, کہاں ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا. تو بی بی جب تیار ہوتی تھیں باہر جانے کے لیے تو سب سے پہلے بی بی پیروں میں جراب یعنی موزے پہنتی تھی, اور اس کے بعد برقع اور مخنا, ایک نیچے کا برقع, نیچے کی چادر, اور ایک اس کے اوپر دوہرا برقع اوڑھتی تھی بی بی. جو نیچے کا برقع ہوتا تھا وہ پورے جسم کو گھیر لیتا تھا, اور اوپر کی جو چادر ہوتی تھی وہ اتنی طویل ہوتی تھی کہ زمین پہ خط دیتی تھی, یعنی قدم جو موزے میں ہیں وہ بھی چلتے میں نظر نہیں آتے. آپ نے جرابیں اٹھائیں, یہ شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب فدق میں لکھا ہے, میں منظر نگاری ان کے قلم کی کر رہا ہوں. آیت اللہ باقر الصدر شہید کی منظر نگاری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جنہیں عراق میں صدام نے شہید کیا. وہ کہتے ہیں بی بی موزے پہنتی جاتی تھیں اور ایک جملہ کہتی جاتی تھی, اب میں آ رہی ہوں, اب تو جانے. یہ کئی بار بی بی نے کہا اب میں آ رہی ہوں, اب تو جانے, اور یہ کہہ کے موزے پہنے, مخنا پہنا, برقع پہنا. اور ایک بار محلے بنی ہاشم میں یہ شور ہوا کہ سیدہ گھر سے باہر آ رہے. بی بی کا گھر اور اس کا دروازہ جو کھلتا ہے مسجد میں, منبر بالکل اس کے سامنے ہے. بی بی مسجد کا دروازہ کھول کر مسجد میں آتی اور منبر کے سامنے آ جاتی, لیکن بی بی نے راستہ جو اپنایا, باہر کا دروازہ جو کھلتا تھا گلی میں, ادھر سے نکلی اور پورے مدینے کے علاقے اور بازار اور محلے کی گلی اور سڑک کو طے کر کے پھر صدر دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. شور ہوا کہ بی بی باہر جا رہی ہیں, تمام بنی ہاشم کی عورتوں نے برقعے اوڑھے اور بی بی کو اپنے حلقے میں لے لیا. تمام بنی ہاشم کی عورتیں ساتھ ہو گئیں. جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا اور مہاجرین کی عورتوں کو, تو بنی ہاشم کی عورتوں کا ساتھ دینے کے شہزادی باہر جا رہی ہیں, ساری بیویاں جناب سیدہ کے ساتھ ہو گئیں. تو اس کے معنی مجمع بہت زیادہ بی بی کے ساتھ تھا,
گویا ایک پورا جلوس تھا جو احتجاجی جلوس میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ فدق زہرا اپنے لیے مانگنے نہیں گئی تھیں، نہ ان کو چاہیے تھا، نہ انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری تھی وہ زندگی ان کی بہت قیمتی تھی، وہ دولت مند بن کر نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ پھر فدق لینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے حاکم وقت کے سامنے کیوں گئیں؟ اس لیے کہ ایک عورت جو پیغمبر کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے وقار نسواں کو بلند کیا گیا، ایک باپ کی بیٹی کا حق چھینا گیا، تو اسلام میں رسم بن جاتی کہ ہر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کا حق چھین لیا جائے۔ تو اسلام میں وقار نسواں کے حقوق کو بچانے کے لیے سیدہ نے اقوام عالم کو ایک پیغام دیا کہ عورت کا حق چھینا نہ جائے۔ یہ فدق نہیں ہے، نہ یہ جھگڑا ہے، نہ یہ فساد ہے، یہ ایک میسج ہے سیدہ کا اقوام عالم کی عورتوں کے نام۔ اب دوسرا جملہ سنو جو اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو نہیں ملا، فائدہ کیا ہوا؟ اب سنو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا حق ہے تو مانگو ضرور، ملے یا نہ ملے، نہیں مانگو گے تو لوگ کہیں گے حق تھا ہی۔ تم سلامت رہو۔ فدق پڑھنا ہے اس وقت، وہ تمہید تھی۔ آج کی تقریر میں پڑھتا ہی فدق ہوں، شب شہادت میں فدق پڑھتا ہوں ہمیشہ۔ اب ظاہر ہے کہ میں دہرا تو سکتا نہیں، پڑھتا ہوں، موضوع وہی ہوتا ہے لیکن انداز بدل جاتا ہے۔ میں فدق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بچے محفوظ کر لیں۔ بی بی پہنچی اور بی بی نے جا کر گفتگو کی، اور سب سے پہلے بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، وہ عظیم خطبہ جس میں آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اور وہ تعریف کی کہ جو ایک منشور ہے توحید کو سمجھانے کا۔ پھر آپ نے نبوت کی تعریف کی، پھر کچھ سوالات کیے، پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی۔ مولا علی پہلو میں تھے، بی بی سیدہ کے ساتھ ایک طرف حسن حسین تھے، جناب زینب ساتھ تھی برقع اوڑے ہوئے، ایک طرف مولا علی، ام ایمن، فضہ، اسما، گھر کی سب کنیزیں، بنی ہاشم کی سب شہزادیاں، جناب عقیل کی بیٹیاں، جعفر طیار کی بیٹیاں، عباس بن عبد المطلب کی بیٹیاں، عبد المطلب کی پوتیاں پروتیاں، سب گھیرے کھڑی ہوئی ہیں سیدہ، سب برقعے میں، سیاہ مکھنا، سیاہ چادروں میں، مسجد چھلک رہی ہے، ادھر دربار لگا ہے، ادھر شہزادی۔ لیکن شہزادی جب آئیں تو اس وقت ایک پردہ ڈالا گیا، منبر کے درمیان میں بنی ہاشم کی بیویوں نے ایک پردہ تان دیا۔ جب بی بی باہر نکلی تھیں تو بنی ہاشم کی عورتوں نے چار طرف سے چادروں کے کونے پکڑ لیے تھے اور اس طرح لے کے چل رہی تھیں کہ چادر چاروں طرف قنات جیسے لگی ہو، اور اس کے اندر بی بی تھیں۔ یعنی باہر کا مجمع اگر دیکھنا بھی چاہے عورتوں کا تو بی بی اندر نظر نہیں آ رہی تھیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کی عورتوں نے چادر کے کونے پکڑے ہوئے تھے۔ اس پردے کے اہتمام کے ساتھ سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، رسول نے بسایا ہے، ان کے باپ نے مدینہ بسایا ہے۔ عورتوں میں احترام ہے ابھی سیدہ کا، گھر بھرا ہوا تھا بی بی کا وفات رسول کے بعد۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اگر مرد جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو عورتوں نے سیدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ عورت کی ہمدردی اور ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اسے اور صحیح روایات تک پہنچا کریں۔ تمام عورتیں صحن میں جب تک بی بی کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک، شہادت کی آخری تاریخ تک، مدینے کی عورتوں نے بی بی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انصار و مہاجر کی عورتیں گھر میں آ کے صحن میں بیٹھ جاتی تھیں اور رسول اللہ کا پرسہ روز دیتی تھی اور بی بی کے ساتھ بیٹھ کے روتی تھی اور مردوں کا شکوہ سنتی تھی۔
اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ پورا خطبہ اٹھائیے اور پڑھیے، اور اس میں دیکھیے جہاں پہ خطبہ ختم ہوا ہے وہاں پر پھر آپ نے انصار کو مخاطب کیا ہے، اور انصار کو ایک خطبہ دیا ہے الگ سے، اسی خطبے کا ایک حصہ ہے۔ پہلے حاکم سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد انصار کو مخاطب کیا اور کہا تم تو بڑے غیرت دار تھے، تم تو عورت کے حقوق پر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک عورت پکار رہی اور تم سب خاموش ہو اور تم بول نہیں رہے ہو۔ جب عورتیں آئیں انہی انصار کی تو انہوں نے پوچھا بی بی آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا تمہارے مردوں نے ہمارا کلیجہ پکا دیا۔ تو وہ عورتیں رونے لگی، ان عورتوں نے گریہ کیا جب بی بی نے کہا تمہارے مردوں نے زہرا کا کلیجہ پکا دیا۔ وہ جملے ہیں کہ جو سب مصائب کے جملے، سارے مصائب کے جملے ہیں۔ آپ نے مولا علی کی تعریف کی اور کہا اگر یہ علی نہ ہوتے تو یہ بتاؤ میدان جنگ میں جہاں جہاں دشمن نے تم پر یلغار کی تو تم بچتے؟ تمہیں غلامی میں لیا جانے والا تھا، تم گرفتار ہو جاتے، تمہاری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا، تمہیں غلام بنا کے اٹھا لے جاتے باہر کے بادشاہ، اور دوسری قوموں کے آج تم غلام ہوتے اگر یہ علی نہ ہوتے، اگر میرا شوہر نہ ہوتا۔ پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی کہ ولی کیا ہوتا ہے اور ولایت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم تمہارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، جب کوئی بڑا پہلوان لڑنے کے لیے آتا تھا علی کے مقابل میں تو تم بغلیں بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ آج تو علی مارا جائے گا، آج تو علی قتل ہو جائے گا، یہ تم اپنے دل میں سوچا کرتے تھے، لیکن جب میرا شوہر اپنے مقابل کے پہلوان کو قتل کر کر فاتح بن کر آتا تھا تو تم اس کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں، اور میرا شوہر اس طرح فاتح بن کر آتا تھا جیسے برستی ہوئی بارشوں میں جنگل میں شیر چھوم چھوم کر چلتا ہے۔ جب علی آتے تو لگتا کوئی شیر آ رہا ہے، اور سر کاٹ کر لایا کرتے تھے اپنے مخالف دشمن کا، تو تم حیرت سے علی کو دیکھا کرتے تھے۔ جنگل کا شیر جیسے آتا ہے شان کے ساتھ اس طرح میرا شوہر آتا تھا، اور بھول گئے تم جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم خوف زدہ ہو جاتے تھے، تم میرے باپ کے دامن سے لپٹ جاتے تھے، تو تمہارے خوف کو اگر کوئی دور کرتا تھا تو وہ میرا شوہر علی تھا۔ تم سارے احسانات اس علی کے بھول گئے۔ دیکھیں گفتگو ولایت پہ ہو رہی ہے، علی پہ گفتگو فرما رہی ہیں آپ، پہلو میں علی ہیں۔ کیا داد دی ہوگی علی نے زہرا کو اس خطبے کی شان پر۔ فضائل معصوم بزبان معصوم سنے تو زیادہ لطف آتا ہے، کچھ اور ہی لطف بڑھ جاتا ہے۔ جواب ملا کہ ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرما دی تھی کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس لیے حکومت میں ہم نے آپ کی اس جاگیر کو داخل کر دیا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام آئے، امت کے کام آئے۔ آپ نے کہا یہ حدیث تم سے بیان کی بابا نے اور میں بے خبر رہی؟ یہ حدیث وارث سے متعلق ہے، مجھ سے بیان کرنا چاہیے تھا بابا کو، تم تھوڑی وارث ہو کہ تم کو بتائی یہ بات۔ اور میرے بابا قرآن کے خلاف کبھی بات کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَرَثَ سلیمان داؤد، جیسا ہی داؤد مرے تو سلیمان ان کے وارث ہوئے۔ داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے، نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ تم قرآن کے خلاف کیا قرآن کو پس پوچھ ڈال دو گے؟ کیا تم ایام جاہلیت کو واپس لا رہے ہو؟ کیا تم وہ دور لانا چاہ رہے ہو کہ جب تم اس گندے گڑھے کا پانی پیتے تھے جس میں اونٹ پانی پیتا تھا اور پیشاب کرتا تھا؟ ایام جاہلیت میں جب تم بت کو پوجا کرتے تھے، کیا وہ والا ماحول واپس لانا چاہ رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کے حقوق دبا لو گے؟ کیا تم کسی باپ کی بیٹی کا حق چھین لو گے؟ مجھے بتاؤ، جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد کس کو ملے گی؟ تو کہا میری اولاد کو۔ کہا واہ، جب تو مرے گا تو تیری جائیداد تیری اولاد کو، اور جب میرا باپ گیا ہے تو اس کی جائیداد مجھ کو کیوں؟
آیتیں پڑھ. آپ صحیح کہتی ہیں، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن جماعت کا فیصلہ یہی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے باپ چھوڑ کے کیا گئے ہیں؟ ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ ہم لوگوں کو تنخواہیں کیسے دیں گے؟ ہمیں لڑائیاں بھی تو لڑنی ہیں. ہم فوج کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ اب پتہ چلا کہ اسلامی فوج کو تنخواہ فدق سے ہی دی گئی. فدق کا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا. 7ویں امام آ گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ہارون کا دور آ گیا. ہارون نے کہا آپ کو فدق دے دیا جائے. کہ تو کیا دے گا؟ تو کیا دے گا؟ تو دے گا فدق؟ خاموش ہو. مامون کا دور آیا، اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ ہم فدق آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، آپ نقشہ بنا دیجئے، کتنا ہے فدق کے حدود کیا ہیں. امام نے قلم کاغذ منگوایا، نقشہ بنایا، کہا یہ ہے نقشہ. فدق ایک سرحد سندھ، تاشقند، آذربائیجان، ایران، عراق، مصر، شام کا یہ سرحدیں ہیں فدق کی. یہ تو آپ نے میری مملکت کا نقشہ بنایا ہے. کہ تو کیا تو سمجھ رہا فدق اتنا سر؟ کیا چھوٹا سا باغ سمجھا؟ کہ تو حکومت سے فدق کا کیا تعلق؟ کہ اس وقت کل حکومت فدق پر ہی تو تھی، بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آئی ہے نا. جب تک اسلامی نقشہ بڑھتا جائے گا فدق بڑھتا جائے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کیا تو سمجھتا ہے ارے آسمان نے اس زمین پر سایہ ہی نہیں کیا کہ جہاں تک فدق نہ ہو، زیر آسمان جہاں جہاں زمین ہے سب فدق ہے. صلوات پڑھیے گا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فدق اگر آپ کو مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ کہا جا اندر جا، دیکھ اندر جا، غلام سے کہا اس کو لے جاؤ. دیکھا تو 2 دالان، چھت تک کھجوریں بھری ہوئی ہیں. کہ یہاں تو کھجوریں کھجوریں بھری ہوئی ہیں، ٹوکرے چھت تک. کہ آپ شام کو آنا. وہ شام کو آیا. کہ اس کو لے جاؤ وہاں حجرے میں، دونوں دالانوں میں گیا. کیا دیکھا؟ کہ ایک کھجور بانے، وہ تو جو میں نے دیکھا تھا دوپہر کو تم منو ٹنوں کھجوریں بھری ہوئی تھی، اب تم ایک کھجور نہیں. کہ کچھ سمجھا؟ یہاں اسی طرح ہمارے باغ سے مال آتا ہے اور حقداروں تک یوں تقسیم ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کب بٹ گیا. اگر فدق ہمارے پاس ہوتا تو اسلام میں کوئی غریب نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر فدق آج آپ کے پاس ہوتا تو اب تو اولادیں بڑھ گئیں، آپ تقسیم کیسے کرتے؟ تو کس کس کو حصہ دیتے؟ کہ حسن اور حسین کی اولاد کو ہم حصہ دیتے، اور تیسرا حصہ عباس کی اولاد کو ملتا. کہ عباس تو سیدہ کے بیٹے نہیں ہیں، کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے اس لیے میں عباس کا حق فدق میں دے. دیکھیے اولاد علی کو بھی امام نے کہا کہ فدق کا حصے دار ہے، اس لیے کہ اولاد سیدہ تو ہے ہی فدق کی حقدار، لیکن عباس کا نام لے کے بتایا کہ علی کا بیٹا جو سیدہ سے نہیں ہے تو علویوں کو بھی حصہ ملے گا. یہ ہے کل فدق کی کہانی. وہاں سے جواب ملا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کا ہے گواہ. کون ہے؟ علی، حسن اور حسین. کیا یہ تو نصاب شہادت گواہی پوری نہیں ہے اسلامی فقہ کے اعتبار سے؟ فقہ کے بنانے والوں سے فقہ کا سوال ہو رہا ہے. یہ آج بھی بیماری ہے کہ وہ فقہ جو اس گھر نے بنائی ہے اس کے آئینے میں ان کو دیکھتے ہیں.
ارے بھائی فقہ ہمارے لیے بنا کے دیے ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول اور حقوق اللہ کے پاس ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، تو بات بات پہ سر کٹا دیتے ہیں، آپ کٹا لیں گے؟ ان کے یہاں تو شہادت ہی شہادت ہے، آپ کو یہ سارے اصول بتائیں تو فقہ دے دیجیے، کر لیجیے، یہ کر لیجیے، یہ کر لیجیے، کر لیجیے، آپ اس کے آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلکہ ان کو تو آپ بالکل ہی نہ دیکھیے فقہ کے آئینے میں، بلکہ ان کے ماننے والے ماتمداروں کو بھی فقہ کے آئینے میں نہ دیکھا کیجیے کہ زنجیر کا ماتم لگے گا کہ نہیں اور قمع کا ماتم ہوگا کہ نہیں، یہ سب فقہ کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا، ان چیزوں کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تین ہست حسین، تو انہوں نے عادی بنایا کہ فقہ کا سوال سیدہ سے ہو رہا تھا، تو آپ کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے۔ وہ زمانہ اور تھا، وہاں شعور عدلیہ زہرا امت کو سکھا رہی تھی، ورنہ علی سے کہتی، علی سے کہتی، اور کہا اب نہ امت میری نہ میں امت کی، یا علی ذوالفقار نکالی اور سب کا سر اڑا دیجئے۔ علی گئے ذوالفقار کی طرف بڑھے اور ذوالفقار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی چاہا کہ ذوالفقار اٹھائیں، پلٹ کے کہا زہرا ہم مار تو سب کو ڈالیں گے، مدینے میں کوئی دشمن آپ کا بچے گا نہیں، لیکن یہ جو اذان میں آپ کے باپ کا نام آ رہا ہے نا، پھر یہ نزاعی مسئلہ ہو جائے گا، کا رہنے دیجئے، رکھ دیجئے تلوار، میں چاہتی ہوں میرے باپ کا نام قیامت تک اذان میں پکارا جائے۔ اب سمجھے، لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کا دروازہ جل گیا اور علی چپ رہے، ارے چپ اس لیے رہے کہ محمد کا نام اذان میں رہ جائے، یہ علی کا احسان ہے امت پر کہ آج محمد رسول اللہ تم کہہ رہے ہو، ورنہ آج اہل بیت کے دشمن سب اسرائیل میں بیٹھے ہوتے، یہودی ہوتے، سب دین چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے علی کی تلوار سے ڈر کر، مسلمان رہتے تھے، اس لیے کہ علی کی تلوار سے کبھی مسلمان مارا گیا؟ وہی مارا گیا جو کافر تھا یا مشرک تھا۔ جب ذوالفقار مدینے میں چلاتے تو کیا مسلمانوں پہ چلتی؟ ان پہ چلتی جو کافر تھے اور مشرک تھے۔ سمجھے تو نہیں سمجھے؟ صفین میں چلی تو اور جمل میں چلی تو چلی تو نا، تو پہلے چل جاتی۔ میں کویت پہنچا، ان کا اشراف پڑھنا ہے کویت میں، مجھے کہا گیا شیخ صاحب نے بلایا آپ کو، کویت کے محرم کا شہر، ہم نے محبت میں آپ کو بلایا ہے۔ شیخ صاحب نے عربی میں بات چیت شروع کی، آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ کی مجلس سے میں نے سنی آپ فدق پہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اس لیے اس سال ہم نے 2005 میں آپ کو دعوت دی کہ ہمارے یہاں ہمارے عربی امام باڑے میں آپ مجالس پڑھیں، لیکن ہم ایک سوال کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی، وہ سوال ہم آج ابھی اترے ہیں آپ جہاز سے، وہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم بے قرار تھے وہ سوال کرنے کے لیے۔ میں نے کہا شیخ صاحب بتائیے کیا سوال؟ کا فدق زہرا سے چھین لیا گیا، بی بی سے، چوتھی خلافت مولا علی کو ملی، تو اپنی خلافت کے دور میں مولا علی فدق واپس لے لیتے، کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کہاں واپس؟ میں نے کہا واپس لے سکتے تھے، مالک تھے، اور لے کے حسن حسین کے نام لکھ دیتے کہ لو تمہاری ماں کا حق میں نے لے لیا، تمہارے نام لکھ دیا، مشکل نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی فدق واپس لیتے، بی بی کی مظلومیت ختم ہو جاتی، وہ اٹھے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا جواب مل گیا، بی بی آج بھی مظلوم ہے، اور اگر علی فدق لے لیتے تو فدق کے مجرم بچ جاتے۔ ابھی اسی وقت مجلس سے 5 منٹ پہلے شیخ صدوق کی کتاب کامل الزیارات کا ایک صفحہ میں پڑھ رہا تھا، چند سطریں پڑھ کے اور میں نکلا، پوری روایت نہیں پڑھی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو سب سے پہلے کسے سزا دیں گے؟ پہلی سزا امام کسے دیں گے؟
شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے محسن کے قاتل کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد قنفس کو سزا دی جائے گی، اور سزا انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بعد سزا دینے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ایک گہرے کنویں میں تعداد لکھی ہے کہ امام زمانہ انہیں پھینک دیں گے، اور جو سزا لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ایک تازیانہ جو امام ماریں گے اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، اور اگر وہ کوڑا جو امام ماریں گے قاتل محسن اور قنفس کو، وہ کوڑا اگر سمندر پہ امام زمانہ مار دیں تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے اور پانی آگ بن کے ختم ہو جائے۔ امام کے جملے ہیں، صدوق نے لکھا ہے، کتاب موجود ہے، یہاں چھپی ہوئی موجود ہے، ابھی نیا ایڈیشن آیا ہے۔ سزا سن لیا آپ نے، فدق سن لیا آپ نے، تقریر خاتمے پر آ گئی، بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں کو حفظ ہو جائے، جان جائیں، سمجھ جائیں۔ یہ علی تنہا ہیں، ایک مرد اور چاہیے گواہی کے لیے۔ کا حسنین تو ہیں، کا یہ دونوں بچے ہیں، اور بچوں کی گواہی اسلام میں نہیں، بچوں کی گواہی نہیں۔ آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کیا عیسیٰ نے مریم کی گود میں مریم کی گواہی نہیں دی؟ ہر بات تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ جو مباہلے میں گئے ہوں توحید کی گواہی کے لیے، تم ان بچے کہہ کر تم ان کی گواہی نہیں مان رہے۔ اور علی کے لیے شوہر کی گواہی، یہ جواب ملا۔ اسلام میں، فقہ میں، شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے۔ شوہر جو ہے بیوی کی گواہی عدالت میں نہیں دے سکتا، اس کی نہیں۔ تو شوہری تو ہے رسول اللہ، سب مشکوک ہو جائیں گی گواہی۔ یعنی جو کچھ دربار میں ہو رہا تھا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو رہا تھا۔ یہ ساری غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب خدا کافی ہے۔ اگر یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے تو پھر جب بی بی آیتیں پڑھ رہی تھی تو تم بھی آیتیں پڑھتے۔ بی بی نے آیتیں پڑھی، تم نے حدیث پڑھا۔ بی بی نے مجبور کر دیا کہ تم نے حدیث چھوڑی تھی اور حدیث پہ آ گئے کہ نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے، کہ نبی نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر میں گواہی میں ام ایمن کو پیش کر رہی ہوں کہ یہ ایک عورت ہے، 4 عورتیں ہونی چاہیے، کہا بس یہ ایک کافی ہے۔ 4 عورتیں تھیں، کہتی تو 4 عورتیں گواہی دیں گی میری، لیکن کہا نہیں بس ام ایمن کو میں رہی ہوں۔ اس سے بات کرو، اس سے بات تو کرو، اس سے بات تو کرو۔ ام ایمن آگے بڑھی، کہا چونکہ بی بی نے میرا نام لیا ہے۔ اب ام ایمن کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ام ایمن کو عبد المطلب نے کنیزی میں خریدا تھا، یعنی رسول اللہ کے دادا نے سیدہ کے خریدا تھا۔ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو وراثت میں جب مال ملی تو کنیز بھی ملی۔ عبداللہ کے بعد وراثت میں رسول اللہ کو ام ایمن ملی، یعنی ام ایمن وراثت میں کنیز چلی آ رہی تھی۔ بعد رسول اب زہرا کی کنیز وراثت میں آئی۔ 4 پشتوں تک وراثت میں کنیزی میں جو آئی ہو اس کو گواہی میں پیش کیا اور کہا اس سے بات کرو۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ اسی منبر پر تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ کہاں بارہا سنا کہ رسول نے کہا کہ ام ایمن سچی بی بی ہے، تمہیں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہا تم جھوٹ نہیں بولتی اس لیے کہ رسول نے کہا ہے۔ تو کہا میں کہہ رہی ہوں کہ فدق سیدہ کا ہے۔ اب بتاؤ کون صدیقہ ہے اور کون صدیق؟
میں معذرت خواہ ہوں، وقت تھوڑا اوپر ہو گیا، لیکن شب شہادت ہے، ظاہر ہے کل کی مجلس اتنی طویل نہیں ہوگا، اس لیے آج ہم نے بات کر لی۔ لیجیے تقریر تمام ہو گئی۔ بحر الغمہ کتاب کا نام ہے۔ رابی کہتا ہے کہ میں بس یہ آخری جملے، رابی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں جب حجر اسود کے قریب آیا تو میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے زور زور دعائیں پڑھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ جب میں نے سنا تو میں سمجھ گیا یہ مکے کی نہیں ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت یہ بتا رہی ہے کہ یہ مدینے کی رہنے والی ہے۔ اور مجھے وہ ضعیفہ لگ رہی تھی، اس کی آواز سے جو ذوف ہوتا ہے بڑھاپا وہ ظاہر تھا، تو میں رک گیا اور اس کا فصیح ترین لہجہ سنتے سنتے جب دعا تمام ہوئی تو میں نے کہا بی بی آپ مدینے کی رہنے والی ہیں؟ جواب ملا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کیا کام ہے تجھے؟ کبھی بھی جب آپ طواف کر لیجئے گا تو میں زمزم کے کنویں کے پاس آپ کا انتظار کروں گا، مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ رابی کہتا ہے جب میں زمزم پہ پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ برقع پوش بی بی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں پہنچا تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی آپ مدینے کی رہنے والی ہیں؟ اس لیے میں بہت دنوں سے ایک بات سوچا کرتا تھا، لیکن آج مدینے کی کسی خاتون کی آواز سنی، لہجہ سنا، تو میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھ لوں، اور وہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے، اور آپ مدینے کی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں، اور آپ ضعیفہ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس واقعے کی ہو سکتا ہے گواہ بھی ہوں۔ بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہا میں رسول کی بیٹی سیدہ کی کنیز فضہ ہوں، اور اکثر میں خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے مدینے سے آتی ہوں۔ تو بتا تجھے کیا پوچھنا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک مجھے اتنی عظیم خاتون کی کنیز سے ملاقات ہو جائے گی اور میں اس سے محو گفتگو ہو جاؤں گا۔ کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کبھی بھی سب کچھ تو مجھے معلوم ہے اور میں نے سنا ہے، ایک بات مجھے کسی نے نہیں بتائی، بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا لیکن کوئی مجھے بتا نہیں پایا، وہ آپ کو شاید معلوم ہو۔ کا پوچھنا یہ ہے کہ جب خطبہ فدق شہزادی دے چکی تو خطبہ دینے کے بعد بے انتہا نڈھال ہو چکی تھی، تو ان کو لے جایا گیا پکڑا کر، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جب وہاں سے دربار سے بی بی نکلی تو پہلے کہاں گئیں؟ آیا سیدھے ان کے گھر پہنچا دیا گیا یا مسجد میں ہی قیام رہا؟ تو ایک چیخ مار کے فضہ بی بی روئیں کہ تو نے اس سوال سے میرے زخموں کو ہرا کر دیا، تو نے مجھے بہت کچھ یاد دلا دیا۔ ہاں اس وقت اب یہ بات بتانے والا کوئی نہیں، یہ بات میں ہی بتا سکتی ہوں، اس لیے کہ میں بی بی کے ساتھ ساتھ تھی، اور میں ہی اس بات کی گواہ ہوں جب بی بی خطبہ فدق دے چکی اور منبر کے سامنے سے ہٹیں تو گھر نہیں گئیں، بی بی اپنے گھر نہیں گئیں بلکہ وہاں سے سیدھے قبر نبی پر گئیں اور جا کر اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد دو جملے کہے
اور کہا اے بابا، قحافہ اور خطاب کے بیٹوں نے میرا کلیجہ پکا دیا. اور اس کے بعد بلند آواز کے ساتھ کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا ارے آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. جزاک اللہ. کل آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں میں یوم شہادت، بی بی کی شہادت اور الوداع پڑھتا ہوں، اور مخصوص نوحہ پڑھا جاتا ہے بی بی کے جنازہ اٹھنے کا جو کل پڑھا جائے گا. لیکن شب شہادت میں کچھ اور پڑھتا ہوں، اور ہمیشہ پڑھتا ہوں اور وہی پڑھنے جا رہا ہوں. بی بی واپس تو آ گئیں قبر سے. مولا علی اٹھا کر بازو تھام کر زہرا گھر چلو، بچے رو رہے ہیں، دیکھو زینب فریاد کناں ہیں، ام کلثوم تڑپ رہی ہیں. لیکن جب گھر آئیں تو بستر پہ گر گئیں بی بی، بستر پہ گر گئیں. اور اس کے بعد بی بی کے سر پر ایک پٹی بن گئی، اور جب کوئی پوچھتا یہ پٹی کیسی ہے تو آپ کہتی درد سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی رہتی. گریا اور پھر زمانے کی مصیبتیں. ابھی تو گھر آئی تھی، ابھی تو گھر آئی تھی. کابل حسن انہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، انہوں نے نہیں مانی. میں نے حدیثیں پیش کی، انہوں نے نہیں مانی. اگر آپ اجازت دیں تو بابا نے جو تحریر لکھ کر مجھے دی ہے میں لے جا کے پیش کر دوں. کہا چلیے اگر آپ کی مرضی ہے تو علی آپ کے ساتھ چلے گا. کہتے ہیں کہ وہ تحریر جناب سیدہ نے پیش کی. اس تحریر کو دیکھ کر ایک تو رویا، اور رونے کے بعد اس نے چاہا کہ کوئی فیصلہ زہرا کے حق میں کرے. کہ سورہ فرقان میں دوسرے کا ذکر ہے کہ اس نے کہا تحریر مجھے دکھاؤ، اور پھر وہ تحریر لے کر پھاڑ دی گئی. اور پھاڑنے کے بعد اس نے اپنے جوتوں کے نیچے رسول اللہ کی اس تحریر کو رکھ کر مسلا اور کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہوا اب میں وہ بیان نہیں کروں گا. زہرا واپس آئیں روتی ہوئی. ابھی گھر میں قدم رکھا تھا کہ دروازے پر کچھ شور سا محسوس ہوا، اور شور بڑا عجیب تھا. ایک شخص اپنے گھر گیا اور جا کر اس نے غصے میں کہا کہ اب تو یہ عورت مانتی ہی نہیں، یہ حکومت کی توہین کیے جا رہی ہے، اب اس سے انتقام ضروری ہے. کون ہے جو اس انتقام میں میرا ساتھ دے؟ اس کا غلام جس کا نام قنفس تھا، قاف نون فے زال قنفس. ساہی کو کہتے ہیں کانٹے دار ایک جانور ہوتا ہے، عربی میں اس ساہی کو کانٹے دار جانور کو قنفس کہتے ہیں. یہ غلام تھا، اس کا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، منہ میں اس کے نوالا ٹھسا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے کہا کہ انتقام ضروری ہے، اب اس عورت کو سبق دینا ضروری ہے، جب بے ادبی کے لفظ کہے تو وہ اٹھا اور کھانا چھوڑا. کہ مجھے حکم دو، میرا کوڑا ایسا ہے جو کھاتا ہے پھر اٹھ کر پانی نہیں پیتا، میں جاؤں گا. آگے وہ چلا، اس کے ہاتھ میں بھی تازیانہ. 15 آدمی امت کے، سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں. کچھ کی تلواریں نیام میں تھیں، کچھ نیام میں پہلو میں تلواریں لگائے تھے. اور ایک شخص سر پہ لکڑیاں رکھے ہوئے اور ایک شخص کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل. اور یہ پورا جلوس اس دروازے کی طرف جا رہا تھا جس دروازے پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے.
اہل بیت نبوت تم پر رسول کا سلام، اور مڑ کر کہتے تھے اس دروازے کا احترام کرنا، یہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، یہ جبریل کی گزرگاہ ہے، وہی لے کر جبریل ادھر سے آتے ہیں اور ادھر ہی سے جاتے ہیں۔ اسی دروازے پر ایک بار شور ہوا، زہرا نے شور سنا، دروازے کے پیچھے آئی، کہا کون ہے، کیا بات ہے؟ جواب ملا، میں فلاں ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ علی کو بھیجو، علی کو بھیجو، فوراً بھیجو، اس لیے بھیجو کہ علی چل کر حاکم کی بیعت کریں۔ زہرا نے کہا علی نہیں آئیں گے، علی نبی کی وصیت پر عمل کریں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ کہا اگر علی کو تم نہیں بھیجو گی ہم اس گھر کو جلا دیں گے، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ زہرا بی بی نے کہا اس گھر کو جلا دو گے؟ جس گھر میں حسن اور حسین ہے، کہا کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ کاش پہلے سے بتا دیتا بتانے والا کہ دروازے پہ لکڑیاں رکھی جا چکی تھیں، لکڑیوں کو دروازے پہ لگا دیا گیا تھا، بس مشل سے آگ لگانے کی دیر تھی۔ یہ بتا تو دیتے کہ آگ تو لگ گئی ہے لکڑیوں میں، ارے اب آپ کا دروازہ جل رہا ہے، دروازے کے پیچھے سے ہٹ جائیے۔ بی بی دروازے کے پیچھے تھی، اور دروازے کے پیچھے جو دیوار تھی پردے کی اس کے درمیان تھی۔ جب آگ لگی تو دروازہ جلنا شروع ہوا، جب شعلے بلند ہوئے تو شور بلند ہوا، ایک بار دروازے کو گرایا گیا۔ کہتے ہیں دروازہ جلتا ہوا جب زہرا پر گرا تو دروازہ اوپر تھا، بی بی نیچے، دیوار اور دروازے کے درمیان۔ جب بی بی آئیں تو کہتے ہیں بی بی کی پسلیاں، سیدھے ہاتھ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بی بی زمین پر گری تو ایک آواز آئی، فضا میرا بچہ محسن مارا گیا، اے فضا میرا لال محسن مر گیا۔ کہتے ہیں یہ آواز سن کر فضا دوڑی، ایک بار حسن آئے، ایک بار حسین آئے، دروازے کو ایک طرف سے حسن اٹھا رہے تھے ایک طرف سے حسین، ارے دروازے کو رونتے ہوئے 15 آدمی گھر میں داخل ہوئے، جس گھر میں جبریل اجازت لے کر آتا تھا، نامحرم داخل ہوئے اور ایک بار علی کو گھیر لیا، علی کو گھیر لیا اور تلواریں نکالی کہ علی کو قتل کر دے، کہ ایک بار دروازہ ہٹاؤ۔ سیدہ نے پہلو کو تھاما، پہلو زخمی حالت میں چلتی ہوئی علی کے پاس آئیں اور زخم کو بھول گئیں اور ایک بار دونوں ہاتھ علی کی کمر میں ڈال کر سامنے کھڑی ہو گئے۔ کہ خبردار زہرا کی موجودگی میں کوئی علی کو مار نہیں سکتا، ابھی میں زندہ ہوں۔ اے بی بی آپ نے علی کا پردہ کیا، سپر بن گئی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے ذرا یہ سید سجاد یہ بھی تو علی ہے، چاروں طرف سے تلواریں نکلی کہ حسین کے بیٹے کو مار ڈالو۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا حجاج، ارے یہی ایک یادگار میرا بیٹا۔ سید سجاد کہتے ہیں جو تازیانے میرے لیے اٹھے، جو تلواریں میرے لیے، ارے پھوپھی اماں میری زخمی تھی، تازیانوں کا درد، تلواروں کا درد۔ ارے زہرا بی بی آپ کو کتنے زخم لگے یہ تو جب پتا چلا جب علی غسل دے رہے تھے، روتے ہوئے باہر آئے تو سلمان نے کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا نے کچھ نہیں بتایا۔ ارے جب اس نے تلوار اٹھائی تھی تو تلوار کا دستہ زہرا کے شکم پہ مارا تھا، وہ زخم اب تک لہو بہ رہا ہے۔ ارے زہرا نے نہیں بتایا۔ اے علی آخری جملہ سنو، اے علی آپ نے زہرا کا زخم دیکھا تو پتا چلا کہ زخم لگا، ارے کون بتائے
کہ زینب کا جنازہ جب سید سجاد نے اٹھایا تو ثانیہ زہرا کتنی زخمی تھی،